کشمیر میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو بتانا لازم سمجھتا ہوں۔ آج ولاگ کافی دن بعد کر رہا ہوں، لیکن کشمیر کی جو صورتحال میں گزشتہ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں اس پہ تبصرہ کریں گے۔ کشمیریوں نے صرف ایک اعلان کیا تھا، وہ اعلان تھا بند مطلب بند۔ یہ اعلان کیا گیا ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہ بند مطلب بند، اور کشمیریوں نے اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ بند کا مطلب بند ہوتا ہے۔ تمام کشمیری بازار، تمام مارکیٹس، ہر طرح کی مارکیٹ بند ہے، اور پھر کشمیری سراپے احتجاج ہیں، کشمیری باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کشمیریوں کے کیا مطالبات ہیں؟ وہ کوئی ناجائز مطالبات نہیں کر رہے، کشمیریوں کے جائز مطالبات ہیں۔ اور مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ مطالبہ کس کو اس مطالبے سے تکلیف ہوتی ہے کہ مراعات نہیں لینی، پروٹوکول نہیں لینے، یا پھر یہاں سے یہ چیز بحال کی جائے، یہ سڑک کا کنیکشن دیا جائے؟ تو یہ کشمیری اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کیا کہ فورسز کی جانب سے وہاں جا کر فائرنگ کی جاتی ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ڈی چوک میں ہوا، لوگ واپس مڑ جائیں گے، لوگ چلے جائیں گے، لیکن نہیں، یہ کشمیر ہے۔ سننے والے سن لو، یہ کشمیر ہے۔ اور پھر ابھی جو کشمیر سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بمبٹ سے، میرپور سے، ڈڈیال سے جو قافلہ کل رات کو پہنچا تھا راولا کوٹ، اب وہ قافلہ راولا کوٹ سے نکل رہا ہے، اور ابھی تک وہ قافلہ، اتنا بڑا قافلہ ہے کہ راولا کوٹ سے ابھی تک وہ قافلہ نہیں نکل پایا۔ راولا کوٹ سے وہ قافلہ جائے گا مظفر آباد۔ ایک طرف تو یہ قافلہ جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومتی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سے جہاں آ کر بیٹھو، ہم سے جہاں دل چاہے آ کے مذاکرات کرو۔ تو یہ کشمیر کی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتا ہوں علیمہ خان کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان گزشتہ 2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ علیمہ خان ہی وہ واحد خاتون ہیں جو عمران خان کا پیغام باہر آ کر دیتی ہیں۔ اب علیمہ خان پیغام آ کر دیتی ہیں، اور پھر علیمہ خان اور ان کی بہنوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی، انہیں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہنوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دوسرا، کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کے کچھ مطالبات ہیں، وہ مطالبات لیے کشمیریوں نے کہا تھا کہ 29 ستمبر بند مطلب بند، تو کشمیریوں نے ثابت کیا، انہوں نے کشمیر کو بند کیا۔ لیکن ہوا کیا کہ یہاں اسلام آباد، دیکھیں، ہوتا ہمیشہ مرتا جو ہے نا وہ غریب ہی مرتا ہے۔ اب یہاں غریب پولیس اہلکار جو ہیں ان کو بھیج دیا گیا وہاں، کیونکہ تصادم ہے، اور ان کو میں نے پمس کی فوٹیجز دیکھ رہا تھا، کسی کا یہاں پہ نشان ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے۔ جب ایک طرف سے گولی ماری جائے گی تو کیسے دوسری طرف سے آپ یہ آپ سوچیں گے کہ وہ پرامن رہیں گے، لیکن پھر بھی وہ کافی حد تک پرامن ہے۔ تو آج زخمی یہاں آ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے، اور کشمیریوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر میں لوگ آتے تو اپنی مرضی سے ہیں، جاتے ہماری مرضی سے ہیں۔ یہ کشمیر ہے، یہاں بھاگنے کے رستے بھی نہیں ہوتے، یہاں پہاڑ ہوتے ہیں، اور کشمیری جو جس طرح پہاڑوں کو سمجھتے ہیں یہ کم ہی کوئی سمجھتا ہے۔ تو ایک قافلہ جو موجود تھا، پھر کل تک جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز رکھ کے احتجاج کیا جا رہا تھا نوجوانوں کی، اور آج ان کے جنازے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ مظفر آباد کی جانب جا رہے ہیں، اور حالات مزید کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جو کشمیر کی پولیس ہے انہوں نے تو کافی حد تک ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہم اپنے کشمیریوں پہ ظلم نہیں کریں گے۔ سو ایک تو یہ ہو گیا کشمیر کے حوالے سے، اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں آپ آ کے ہم سے مذاکرات کریں، جہاں بھی آپ نے آنا ہے، جہاں جس جگہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایکشن کمیٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ سروس اسے بحال کریں، اس کے بعد ہم آپ سے مذاکرات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انٹرنیٹ سروس بحال نہ کی گئی تو جتنے کھمبے پورے کشمیر میں لگے ہیں ان کو اکھاڑ دیا جائے گا، ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سی فوٹیجز آئیں جس میں کنٹینر کو نیچے گرایا جا رہا ہے ڈیم میں، جس طرح کنٹینروں کو ہواؤں میں اڑایا گیا وہ ہم نے دیکھا، اور یقیناً آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ تو ایک ہے کشمیر کے حالات۔ اب تیسرا، آپ کو پتہ ہے میں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کروں تو جو اڈیالہ جیل کی ایک سیاست ہے، سیاست کا مرکز اڈیالہ جیل ہے، تو وہاں علیم گناپور کی جانب سے علیمہ خان کے حوالے سے کہا گیا کہ ایم آئی سپورٹ کرتی ہے، اور پھر اندر جا کے کیا کچھ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ اب جو پیغام ہے وہ نورین خانم دے گی، لیکن بہنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نورین خانم کیوں دے گی، بہنوں نے مل کے، تینوں بہنوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو پیغام ہوگا اڈیالہ جیل کا وہ علیمہ خان ہی دیں گی۔ اب بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ بہنیں جو ہیں
بہنوں میں تفریق ہو جائے، بہنیں تقسیم ہو جائیں، لیکن بہنیں تقسیم نہیں ہوئیں۔ نورین خانم نیازی نے یہ کہا ہے کہ یہ پیغام میں نہیں بلکہ علیمہ خان ہی دیں گی جو اڈیالہ جیل سے آئے گا۔ باقی کل کیا صورتحال ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے یا جو پاکستانی سیاست ہے اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔